سے ملتان اور ملتان کے بعد کل رات چچاوتی سے ہوتے ہوئے ہم رات 12 بجے ساہیوال پہنچے تھے اور جگہ جگہ ہمارا مارچ کا شاندار استقبال ہوا. عوامی مارچ کا ہدایت کرتے ہوئے بڑے تعداد میں ہمارا استقبال بھی کیے ہیں اور ہمارا قافلہ کا حصہ بھی بنا ہے. یہ تاریخی قافلہ ہے. یہ کلومیٹر دور تک کا قافلہ ہے. پورا پاکستان ہمارا قافلہ کا حصہ بن رہا ہے. اب ہم اوکارا کے عوام کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارا قافلہ کا حصہ بنے. ہم اس سلیکٹڈ نالائق نہ اہل نہ جائز وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ہمارا احتجاج دہشت گردی کے خلاف ہے, انتہا پسندی کے خلاف ہے, جو اس نالائق وزیر اعظم کی وجہ سے, اسی بزدلی کی وجہ سے پھر سے دہشت گردی کی آگ جو ہے, پہلے 2 دن پہلے بلوچستان میں بم دھماکہ ہوا, کل پشاور میں جمعہ نماز کے وقت بم دھماکہ ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا, ہمیشہ ان انتہا پسندوں کا مقابلہ کیا. انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کے بھی کریں گے. یہ عوامی مارچ ایک احتجاج ہے. ہم احتجاج کر رہے ہیں اس حکومت کی آمرانہ طریقہ کار پہ, غیر جمہوری طریقہ کار پہ, اس کے جو حملے کیے گئے آپ کے ووٹ پہ, جمہوریت پہ, بھٹو شہید کا دیا ہوا جمہوری آئین پہ. ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اس کا جو معیشت کی پالیسیز ہے, اس کی وجہ سے جو معاشی بحران پیدا کیا گیا ہے, ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ہم مہنگائی, بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی غربت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اس کی ناکامی کی وجہ سے, اس کی نالائقی کی وجہ سے آپ سب مشکل میں ہیں. اس ملک کا ہر طبقہ مشکل میں ہے. اس نے عام آدمی کا جینا حرام کر دیا ہے. اب جس سے بھی پوچھے وہ پریشان ہے. اوکارا کے عوام, ہمارا جو ذرائع معیشت ہے, یہاں کی معیشت اس سے جڑی ہوئی ہے. ہمارا پیپلز پارٹی کا کہنا ہے, پیپلز پارٹی کا ماننا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال. ہم نے ہمیشہ اس ملک کے کسانوں کے لیے جدوجہد لڑا ہے. قائد عوام نے اس ملک کے کسان کو حق دیا, زمین کا مالک بنایا, اور آج کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے. مہنگائی کی سونامی میں کسان ڈوب رہا ہے. خان صاحب نے زراعت کے شعبے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اوکارا کے فارمرز کے لیے, اوکارا کے کسانوں کے لیے آواز بلند کی تھی. میں جگہ جگہ جا کے یہ کہانی بتاتا ہوں کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی اور کسان کو اپنا فصل کی قیمت نہیں مل رہا, کسان کو اپنا فصل کی قیمت نہیں مل رہا تھا, آلو کا کاشتکاروں کو اپنا فصل کی قیمت نہیں مل رہا تھا, تو اس وقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہدایت دی. وہ عوامی وزیر اعظم تھی,
وہ کسانوں کے وزیر اعظم تھی. اس نے ہدایت دی کہ حکومت یہ سارے آلو خریدیں گے، اور پورا انتظامیہ، پورا بیوروکریسی، سارا حکومت پریشان ہو گیا کہ ہم اتنا آلو خرید کے بھی کیا کریں گے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ اس آلو کو خرید کے آپ سمندر میں پھینکے، مچھلیوں کو کھلا دے، مگر میرا کسان بھوکا پیٹ نہیں سوئے. اب ہمارا کسان کٹارے میں کھڑے ہو کے دھکے کھا رہے ہیں ایک ایک کھاد کی بوری کے لیے. اس نے کھاد کا بحران پیدا کیا، اس نے یوریا کا بحران پیدا کیا، اس نے ڈی اے پی کا بحران پیدا کیا، اور بلیک مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور ہے ہمارا کسان بھائی. ذرائع معیشت کو تباہ کر دیا ہے. جب تک ذرائع معیشت ترقی نہیں کرے گا تب تک پاکستان کا معیشت نہیں ترقی کر سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کل بھی اس ملک کے کسانوں کی خدمت کی، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں بھی ہم اس ملک کے کسانوں کے نمائندے ہیں، اس ملک کے کسان کی آواز بنیں گے اور ان کے مسائل حل کریں گے. اس وزیر اعظم نے سب سے بڑا دھوکہ اس ملک کے نوجوانوں سے کی ہے. اس ملک کی وزیر اعظم نے اس ملک کے مستقبل سے جھوٹ بولا. اس وزیر اعظم نے یوتھ سے کیے گئے ہر وعدہ پر یو ٹرن لیا. وعدہ کیا روزگار کا، وعدہ کیا 1 کروڑ نوکریوں کا، روشن مستقبل کا. آپ آج پاکستان کے نوجوانوں سے پوچھیں کہ کیا آپ کو پرانا پاکستان پسند تھا یا آپ کو نیا پاکستان پسند آ رہا ہے. آپ اس ملک کے نوجوانوں سے پوچھیں کہ تبدیلی پسند آیا، تو وہ آپ کو بتائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے یہ تبدیلی نہیں، تبدیلی کے نام پہ تباہی ہے. یہاں مجھے بہت نوجوان نظر آ رہے ہیں، طالب علم نظر آ رہے ہیں جو اپنے یونیفارمز میں کھڑے ہیں. اگر آپ طالب علم ہو، اگر آپ نوجوان ہو، اپنا ہاتھ کرا کرے، ذرا مجھے دکھائے کتنے نوجوان ہمارے سامنے. سارے نوجوان ہیں. میں اپنے نوجوانوں کے لیے، خاص طور پہ وہ نوجوان جو طالب علم ہے، جو یہاں موجود ہے، آپ کے لیے ایک پیغام ہے. آپ نے یہ پیغام اپنے ساتھیوں کو دینا ہے. میں آپ کی طرح نوجوان ہوں، میں آپ کے مسائل سمجھتا ہوں. میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نوجوانوں کی خدمت کی ہے، اور ہم نے ہمیشہ روزگار دلوایا ہے. جتنے اس ملک میں یونیورسٹیز بنے ہیں، جس صوبہ میں، آپ پنجاب کو اٹھا کے دیکھیں، پختونخوا اٹھا کے دیکھیں، آزاد کشمیر کو دیکھیں، سندھ کو دیکھیں، جتنے یونیورسٹیز ہیں سب سے زیادہ تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا بنیاد لگائی. اور ہمارے آج کے طالب علم آزاد بھی نہیں ہیں، وہ اپنے جمہوری حق سے محروم ہیں. اس ملک کے طالب علموں نے اس ملک کی تاریخ میں بڑے بڑے تحریکیں چلائی ہیں. ہر آمر کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اگر ایوب کے آمریت کے خلاف تحریک چلا، اگر یحییٰ خان کی آمریت کے خلاف تحریک چلا، تو اس ملک کے نوجوانوں نے اس تحریک کا صف اول کا کردار ادا کیا. اگر عامر ضیاء الحق کے خلاف تحریک چلا تو صف اول کا کردار
नौजवान ने अदा किया, सफ़े अव्वल का किरदार तालिब इल्मों ने अदा किया। यही तो वजह है कि ज़ियाउल हक और ज़ियाउल हक के बाक़ियात ने आपसे, तालिब इल्मों से यूनियन साजी का हक छीना, आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश की, आपको सियासत से अलग रखा। और जब नौजवानों को सियासत से अलग रखा गया तो हमारा पूरा मुल्क की सियासत पे फर्क पड़ा। आज अगर हम पूछते हैं कि लिसानी बुनियाद पे, बराबरी की बुनियाद पे, मजहब के बुनियाद पे सियासत क्यों होता है, तो सबसे बड़ा वजह यह है कि आपने इस मुल्क के नौजवानों को नजरियाती सियासत से दूर किया। आपने इस मुल्क के नौजवानों को जमहूरी सियासत से दूर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इस मुल्क के नौजवान अपने मुस्तकबिल के फैसले करें, इस मुल्क के नौजवान सियासत करें। ये क्या मजाक है कि तालीमी इदारों में टीचर्स का हक है कि वो यूनियन बनाए, हर एम्प्लॉई का हक है कि वो अपना यूनियन साजी करे, मगर आपको रोका जाता है, स्टूडेंट्स को रोका जाता है कि वो यूनियन साजी नहीं कर सकते। उनका अपना आवाज उन इदारों में जो उनके लिए बने हुए हैं, उन इदारों में उनका आवाज नहीं सुना जाता। जब ये बाकी लोग बैठ के स्टूडेंट्स के लिए फैसले लेते हैं तो उन इदारे में स्टूडेंट्स को उन फैसले लेते हुए स्टूडेंट्स को बताया नहीं जाता। सिंध ने अभी स्टूडेंट यूनियन सिंध में बहाल किया गया और हम चाहते हैं कि मुल्क भर में, पंजाब में, पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी, इस्लामाबाद में भी स्टूडेंट यूनियंस का बहाली हो। हमारा तालिब इल्म को आज़ाद करो, जमहूरी हक दिलवा दो, उनको अपना आवाज दे दो। हमें यकीन है कि इस मुल्क के नौजवान जब खुद अपने फैसले लेंगे, खुद अपने मुस्तकबिल के फैसले लेंगे, तो हम मिलके इस मुल्क की किस्मत बदल देंगे। मैं यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के PSF से कहता हूँ, आप अपना कैंपेन जारी रखें। इंशाल्लाह ताला जैसे हमने सिंध में स्टूडेंट यूनियंस को बहाल किया, यहाँ भी हम स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करेंगे, यहाँ के स्टूडेंट्स को भी। हम तो गरीबों की जमात है, आम आदमी की जमात है। ये कोई नारा नहीं है, ये हमारा हकीकत है। भुट्टो शहीद, बीबी शहीद, और आज भी पीपल्स पार्टी आम आदमी का जमात है। मैं आपसे पूछता हूं, यहां ओकारा में किसने गरीब आदमी को मालिकाना हुकूक दिया? आज जो आप जिस एरिया को आप भुट्टो कॉलोनी के नाम से पुकारते हैं, वहां के अवाम को कायदे अवाम ने मालिकाना हुकूक दिया। हम आज भी अपना मार्च की मुतालबात में हैं कि हम हक मलकियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हम समझते हैं ये जमीन, ये सरजमीन जो इसके ऊपर उगता है, जो इसके नीचे भी है, ये पाकिस्तान के अवाम के हैं और हम आपको मालिकाना हक दिलवाना चाहते हैं। जहां जहां कच्ची आबादियों आबाद है, घोट आबाद है, जहां लोग नस्लों से रह रहे हैं, मगर उनका नाम का न जमीन नहीं, नाम का तो हुकूमत का है, सूबाई हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का। यह हमारा मिशन है इंशाअल्लाह ताला, हमारा मिशन है इंशाअल्लाह ताला। हम इनको रेगुलराइज करेंगे और वहां के गरीब लोगों को मालिकाना हुकूक दिलवाएंगे। ये इनका अपना हक है, ये इनका सरजमीन है, ये इनका असासा है। ये ना हमें रोजगार दे रहे हैं, ना आपके लिए तरक्याती मंसूबे कर रहे हैं,
کم از کم یہ آپ کا اپنا گھر، آپ کا اپنا سرزمین کا حق آپ کو دلوا دے. یہ ایک اثاثہ بن جاتا ہے، یہ اثاثہ بن جاتا ہے اور عام آدمی کا اثاثہ بن جاتا ہے. فوری طور پہ آپ کی معیشت میں اضافہ ہوتا ہے، بہتری آتا ہے. فائنینشلی طور پہ آپ کو ایک مدد ملتا ہے. پھر اس آدمی کا، اس خاندان کا مرضی ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ اس پراپرٹی کو اپنا خاندان میں رکھے آگے اپنے نسلوں کو دلوا سکتا ہے. وہ اگر بیچ کے اس پیسہ کو استعمال کر کے اپنے معاشی اور بزنس کے لیے. ہمارا یہ مشن ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں بھی اس میں بھی کامیاب ہوں گے. اس لیے ہم ہمیشہ اس قسم کا کام کرتے ہیں. آج بھی عمران گھر بنانے کی بات کر رہا ہے. ہم تو 5 مرحلہ اسکیم، اس پنجاب کے عوام کو 5 مرحلہ اسکیم ہم نے 1970s میں دیا. اس پنجاب کے عوام کو ہم نے 1990s میں 7 مرحلہ اسکیم شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دلوائی تھی. اب تو 2022 ہے. جس بندہ نے 50 گھر کا وعدہ کیا اس نے سرکارہ میں ایک گھر بھی نہیں بنا سکا. الٹا جس کے پاس چھت موجود تھا اس نے تو غریبوں کے سر سے چھت چھینا ہے. آپ کا گھر ریگولرائز نہیں ہوا مگر بنی گالا مفت میں ریگولرائز ہو گیا. پہلا کام جو اس نے کیا حکومت میں آتے ہوئے اپنا گھر بچا دیا، غریب کا گھر چھین لیا. آج تک اگر اس ملک کے غریب ترین عورتوں تک مالی مدد بے نظیر کات کی صورت میں مل رہی ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارنامہ ہے. ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں، ہمارا پولیس ہو، ہمارا ٹیچرز ہو، ہمارا افواج ہو، جب پیپلز پارٹی حکومت میں تھی آپ ان سے پوچھے. اب تو معمولی اضافہ ہوتا ہے یا اضافہ ہوتا ہی نہیں ہے. تنخواہ میں، پینشنز میں آپ ان سے پوچھیں. جب 100% اضافہ ہوا تو صدر زرداری صدر تھا. جب تنخواہ میں 100% سے زیادہ اضافہ ہوا تو صدر زرداری صدر تھا. جب سپاہیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ ہوا تو صدر زرداری صدر تھا. یہ کام صرف اور صرف پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. اس لیے ہمارا نعرہ تو قائد عوام نے ہمیں دیا تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان، مانگ رہا ہے ہر انسان، اور اب تو چھین رہا ہے کپتان، چھین رہا ہے کپتان. مانگ رہا ہے ہر انسان، مانگ رہا ہے ہر انسان. نعرے بھٹو. بلاول بھٹو زرداری اوکاڑا میں خطاب کر رہے تھے. کہتے ہیں عمران خان صرف گھر بنانے کی بات کر رہا ہے، گھر دے نہیں رہا. پنجاب کے عوام کو ہم نے 7 مرحلہ اسکیم دلوائی تھی. پیپلز پارٹی کی حکومت میں تنخواہوں میں اضافہ ہوتا تھا.